ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے کہ راستے میں ان کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روئی جا رہا تھا۔ آپ نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرمائیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو ساتھ لے کر حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت علی زار قطار رو رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے علی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو بہت زیادہ روتا ہوا دیکھا، تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ اتنا رویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا ہے؟ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے؟ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت بڑی ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے کسی کا قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا۔ اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا۔ اس نے میری نیت بدل دی۔ میں نے اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا۔ جب میں وہاں سے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے، اے بدبخت بندے، تو نے مجھے مردوں کے سامنے ننگا کیا، تو کل قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں شمار ہے۔ اللہ تمہیں بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے اب اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے۔ میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔ اور زانیوں میں شمار ہونا، اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکے کی آواز کا مجھ پر
ایسا اثر ہوا کہ مجھے اب اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شخص کا سارا واقعہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے واقعی بہت ہی بڑا گناہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے کہ یہ بہت بڑا گناہ، تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ رسول اللہ اس وقت بہت ہی ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارکہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہتا۔ جب وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہوں کو معاف فرما